انوار الحق صاحب سے، چودھری انوار الحق صاحب سے، جو کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں۔ چودھری صاحب بہت شکریہ سر کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ کس تکلیف کا سامنا ہے سر؟ کیا آزاد کشمیر کے نوجوانوں میں کیا ہے جو پک رہا ہے، جو ابل رہا ہے، جس کا آپ نے بھی آج ذکر کیا؟ چیخ تو نہیں میں اٹھا ڈیفینیٹلی، لیکن میں نے جو لوگوں کی جذبات تھے وہ ضرور متعلقہ فورمز تک پہنچائے ہیں، اور ایک سیاسی کارکن کا یہ کام ہے کہ اس کے جو ذمہ داری دی گئی ہے آئینی طور پر وہ اس کو پوری جرات اور پوری قوت سے سر انجام دے۔ بجلی کے ایشوز ہیں اور ڈیفینیٹلی اس میں اس وقت جو کشمیری عوام ہے یا پاکستانی عوام ہے اس کے اوپر انبیریبل لوڈ آ رہا ہے، اور جو اس ملک میں جو صورتحال ہے وہ سنجیدگی سے اس بات کی متقاضی ہے کہ ٹھوس اقدامات کے ذریعے اس ساری سچویشن کو ڈیفیوز کیا جائے۔ اچھا چودھری صاحب یہ بتائیے گا سر کہ آپ کی ضرورت کتنی ہے بجلی کی، آپ جنریٹ کتنی کر رہے ہیں، اور آپ کو کتنے میں دی جا رہی ہے، لاگت کیا آ رہی ہے آپ کو، اور اس کے بدلے میں آپ کو واپس خریدنی کتنے میں پڑ رہی ہے؟ جی یہ 3-4 سوال آپ نے مکس اپ کر دیے ہیں۔ ایک تو آزاد کشمیر میں تقریباً 2600-2700 کے درمیان ہائیڈل پاور جنریشن اس وقت ہو رہی ہے۔ اچھا، وہ پانی کے بہاؤ سے اس میں کمی بیشی ضرور آتی ہے، لیکن یہ ایک کیپیسٹی ہے جس کے مطابق آزاد کشمیر میں بجلی پروڈیوس ہو سکتی ہے، بلکہ ہوتی بھی ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اور میری جو آزاد کشمیر کی ڈیمانڈ ہے، آزاد کشمیر کے شہریوں کے لیے، جو ہماری انڈسٹریز کے لیے، ہمارے تاجر حضرات کے لیے، وہ تقریباً 450 کے قریب، پریسائز 15-20 میگا واٹ اوپر نیچے، تو یہ ہماری ڈیمانڈ ہے 450 کے قریب۔ اچھا، یہ پریسائز ہماری آزاد کشمیر کی جو شہری ہیں ان کی بجلی کی ضروریات اس ڈیمانڈ سے ہم میٹ کر سکتے ہیں۔ اب جو بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے اس کی لاگت کیا ہے، وہ تو میرا خیال ہے بلینز میں، ٹریلینز میں ہونی چاہیے، اور جو مجھے بیچی جا رہی ہے وہ ہے جو 2003 کا منگلا ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق 2.59 پیسے، اور جو ڈسکوز کے ذریعے مجھے جو اس میں اضافہ منتقل کیا جا رہا ہے وہ تقریباً 61 ارب کے قریب ہے۔ سر ڈبل ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ آپ نے سر ایک اور بات کی پرائم منسٹر صاحب کہ نوجوان نسل جو اب کی نسل ہے یہ آخری نسل ہے جس کی پاکستان کے ساتھ جذباتی وابستگی ہوگی، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ بتائیے گا تحفظات کیا ہے نئی نسل کو؟ دیکھیے گزارش اتنی ہے کہ ہم لوگ چونکہ بائی فیتھ پاکستانی ہیں، پاکستان کے وجود میں آنے سے قبل ہم نے الحاق کی قرارداد پاس کی تھی۔ صحیح۔ تو انسان اپنی منزل کی جانب دیکھتا ہے، اور ابھی چونکہ الحاق کی منزل تک ہم نہیں پہنچ پائے تو ہمیں اپنی جو بھی بات کرنی ہوتی ہے وہ حکومت پاکستان سے ہی کرنی ہے، ریاست پاکستان سے کرنی ہے، عوام پاکستان سے کرنی ہے۔ اور اس حد تک میں نے ضرور کہا کہ جو بنیادی حقوق ہیں جو تھوڑی بہت ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ ایڈجسٹ کیے جا سکتے ہیں، اگر ان سے بھی لوگوں کو محروم رکھا جائے تو پھر کچھ نہ کچھ احساس سے محرومی ضرور پیدا ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ابھی تک جو میں نے مرکزی حکومت پاکستان کی وفاقی حکومت سے جو مذاکرات کیے ہیں جی، اس میں انتہائی حوصلہ افزا مجھے جو ہے رسپانس ملا ہے، اور میں بہت زیادہ پر امید ہوں کہ جو میرے ہائیڈل ایشوز ہیں اور جو میرے فائنینشیل ایشوز ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں اس میں بہت مثبت بریک تھرو ہوگا، اور کشمیری عوام کو اس میں انشاءاللہ تازہ ہوا کا جھونکا ان کو ضرور میسر آئے گا۔ اچھا پرائم منسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کشمیریوں کے بجلی کے علاوہ اور کون کون سے مسائل ہیں جو آپ کے مطابق ابھی تک ایڈریس نہیں ہوئے؟ جی ہمارے 3 اس وقت جو میجر ایشوز ہیں، ایک تو ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہے کہ جو فیڈرل ٹیکسز ہیں ان میں جو ہمارا شیئر ہے 3.64، وہ اس کی مانگ ہے کہ جی وہ اگر مل جائے تو آپ کے آپریشنل کاسٹ جو ہیں اور آپ کا جو ہے جو ایگزسٹنگ آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے گورنمنٹ کا اس کو وہ بہتر ڈیلیور کر سکے گا لوگوں کو، پرفارمنس میں بہتری آئے گی۔ پیسوں کے ساتھ ہی آتی ہے، پیسوں کے ساتھ اگر بددیانتی کی جائے تو پرفارمنس کا ستیہ ناش ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر پیسوں کو لوگوں کے ٹیکسز کے پیسے ہیں بیسیکلی تو یہ تو 100% یہ آج ان کا اس حد تک مطالبہ ٹھیک ہے کہ اگر لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسے ہیں تو وہ ان کے مفاد کے اوپر ہی خرچ ہونے چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔
دوسرا ہے کہ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام. اب جو تنخواہیں آزاد کشمیر کے ملازمین کو ہم نے ریز کی ہیں ان کا امپیکٹ تقریباً 18.5 ارب روپیہ وہ پڑا ہے معیشت پہ جو آزاد کشمیر کی. تو وہ ہمارا ADP جو ہے وہ سکویز ہو گیا, بہت زیادہ سکویز ہو گیا. اب ہماری گزارش یہ تھی کہ ان تنخواہوں کی مدات میں بھی ہمیں بیل آؤٹ کیا جائے, یا اگر ایسا نہیں کیا جا سکتا تو کم از کم جو ہمارے ٹیکسز ہیں, جو شیئرز ہیں, وہ پیسہ جو ہے ہمیں جو آلریڈی ہمارے ایگریڈ شیئرز ہیں اس کے مطابق دے دیا جائے. اور پھر جو ADP کی ہماری جو ٹرانچ آنی ہوتی ہے ہر 3 ماہ بعد, ابھی اس میں بھی کٹوتی ہوئی ہے, تو اس کی وجہ سے ADP کے پروجیکٹس بالکل ہی وہ رکے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا ہمارا مطالبہ تھا جو وہ یہ تھا کہ بجلی کے حوالے سے جو اس وقت ہمیں ڈسکوز کے ذریعے بجلی دی جاتی ہے اور اس پہ جو ریٹ چارج کیا جاتا ہے, جو ہمارے ساتھ ایگریڈ ریٹ ہے, اس میں زمین آسمان کی تفاوت ہے. تو میں نے اس میں یہ تجویز پیش کی تھی کہ آزاد کشمیر کے جو 2 میجر جو ہائیڈل پاور جنریشن یونٹس ہیں, منگلا ڈیم اور نیلم جیلم, اس سے آزاد کشمیر کو براہ راست ہمارے جو آزاد کشمیر الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ایک ڈیفیکٹو کمپنی ٹریٹ کرتے ہوئے ہم اس کو اوریجنلی بھی کمپنی میں تبدیل کر رہے ہیں, میجر چینجز لا رہے ہیں, تاکہ اگر کوئی چوری کی صورتحال ہے تو اس کو بھی بے تحاشا اس پہ اقدامات کرتے ہوئے اس چوری کو بھی روکا جائے. جو اپنے حصے کا کام ہے پہلے ہمیں وہ کرنا ہے. صحیح. لیکن ساتھ ہی میں نے حکومت پاکستان کے جو حلقے ذمہ دار حلقے ہیں ان سے یہ گزارش کی کہ آپ ہمارے الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کو ایک ڈسکو سمجھتے ہوئے مجھے براہ راست جس ریٹ پر بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے, جو سینٹرل پاور پرچیز کمپنی خرید رہی ہے, اسی ریٹ پہ مجھے دے دی جائے, اور پھر میں اپنے شہریوں کو وہ بجلی مزید سبسائز کر کے دے سکتا ہوں یا تھوڑا سا مہنگا کر کے دے سکتا ہوں. اور دونوں صورتوں میں جو میرا ہیلتھ اور جو میرا ایجوکیشن سیکٹر ہے یا میرا جو انفراسٹرکچر سیکٹر ہے یا ٹورزم سیکٹر ہے جہاں سے مجھے کچھ آمدن کی توقع ہے, یہ پھر میں اسمبلی میں ڈیبیٹ کر کے دیکھ لوں گا لوگوں کی جو عوامی نمائندے ہیں ان کی آراء کے ساتھ کہ مجھے پھر کس ریٹ پر آزاد کشمیر کو بجلی میسر کرنی ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے ابتدائی گفتگو ہوئی ہے, خاصی حوصلہ افزا ہے, اور مجھے کبھی امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس میں کوئی میجر بریک تھرو ہوگا.